کا تعارف کروانا کوئی آسان کام نہیں. میں کوشش کر رہی ہوں. اس میں آدھا قصور فرید بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے لکھ کر یہ دیا ہے. تو اگر کچھ غلطی ہو تو میں اور فرید دونوں مجرم ہیں. سب سے پہلے میں تعارف تو کیا کرواؤں گی, کچھ الفاظ جو کہ چونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے پہلے دن سے, اس لیے ہم کچھ الفاظ کہنا چاہیں گے. ملائم گرم سمجھوتے کی چادر, یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے. کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں, کسی بھی جھوٹ کا ٹاکا نہیں. یہ جب میں لڑکی ہوا کرتی تھی تب میں سوچتی تھی کہ ہاں شاید یہ صحیح ہے. شادی ہو گئی تو اس کے بعد اس کا ہر لفظ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. جس خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے, ایک عورت کے دل کی بات, وہ بہت کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں. زہرا نگاہ صاحبہ پاکستان کی محبوب ترین شاعرات میں سے ایک ہیں. 1950 کی دہائی میں نوجوانی میں ہی ادبی افق پر نام کما لیا تھا. آپ ان اولین شعراء میں سے ہیں جنہوں نے ایک پدر شاہی میدان میں نمایاں پہچان حاصل کی. مشاعرے کی دنیا میں وہ پہلی خاتون شاعرہ مانی جاتی ہیں جنہوں نے مشاعروں میں بھرپور حصہ لیا اور ایک دیر پا اثر چھوڑا. زہرا نگاہ گیت بھی لکھتی ہیں اور ڈرامہ نگاری بھی کرتی ہیں. ان کے گیتوں کو تو ہم سب جانتے ہیں. وہ اپنے جرد کی زندگی کو نسائی نظر سے دیکھتی ہیں, لیکن ان کے موضوعات صرف عورت کی حد تک محدود نہیں رہتے. وہ نسوانی لہجے اور استعارات کے ساتھ طاقتور سماجی اور سیاسی تبصرے کرتی ہیں. انہوں نے اس طرف جنگ پر بھی نظمیں لکھی جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا. افغانستان کی دل دہلا دینے والی صورتحال, جنرل ضیاء الحق کے جابرانہ دور کے دوران نافذ کیے جانے والے حدود آرڈیننس, محبت, دوستی اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور غموں پر بہت کچھ لکھا. آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے کبھی محض لکھنے کے لیے لکھنے کی خواہش محسوس نہیں کی, بلکہ ہمیشہ اسی وقت لکھا جب کچھ کہنے کے لیے موجود ہو. زہرا نگاہ کو کئی اعزازات سے نوازا گیا, جس میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور اکادمی ادبیات کا علامہ اقبال ایوارڈ شامل ہے. ان کے 4 مجموعات شائع ہو چکے ہیں, جن میں شام کا پہلا تارا, ورق, فراق اور گل چاندنی شامل ہیں. حال ہی میں ان کا مکمل شعری مجموعہ کلیات زہرا نگاہ شائع ہوا ہے. تو زہرا نگاہ صاحبہ. اور ایک اور قداور شخصیت جن کے بارے میں کچھ کہنا ہماری اوقات نہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. اور آج کے پاکستان میں یہ بات ہمیں کتنی سمجھ میں آتی ہے ہم سب جانتے ہیں. افتخار عارف صاحب اردو کے ممتاز شاعر دانشور ہیں جن کا ادبی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے. اردو ادب میں ان کی گراں قدر خدمات نے آپ کو منفرد مقام عطا کیا ہے. آپ کے بہت سے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں, جس میں مہر دو نیم, حرف باریاب اور جہان معلوم شامل ہیں. آپ کے منتخب کلام کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے, اور ان کا مجموعہ ریٹن ان دی سیزنز آف فیئر عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکا ہے. افتخار عارف صاحب نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور بعد ازاں کولمبیا یونیورسٹی میں میڈیا مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کی. افتخار عارف نے پاکستان کے کئی اہم ادبی اور ثقافتی اداروں میں قیادت کے فرائض انجام دیے ہیں. آپ اکادمی ادبیات, مقتدرہ قومی زبان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں, اور اسلام آباد میں قومی تاریخی اور ادبی ورثہ ڈویژن کے تحت قومی زبان کے فروغ کے محکمے کی سربراہی بھی کی ہے. اپنے کریئر کے ابتدائی دور میں آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز کاسٹر رہے اور بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن سے منسلک ہوئے. برطانیہ میں 13 سال کے قیام کے دوران آپ نے اردو ادب کے فروغ کے لیے اردو مرکز کے ذریعے نمایاں خدمات انجام دیں. اردو ادب میں آپ کی بے مثال خدمات پر انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزازات سے نوازا گیا, جن میں نشان امتیاز, ہلال امتیاز, ستارہ امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی شامل ہیں. آپ کا آخری شعری مجموعہ باغ گل سرخ ہے, اور آپ کی کلیات سخن عارف کے نام سے شائع ہو چکی ہیں. افتخار عارف صاحب, یقیناً میں نے کوئی غلطی اگر کی ہے تو معذرت چاہتی ہوں. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ اپنی علالت کے سبب ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. آخری تعارف مجھے جن کا کرانا ہے تو وہ تو گھر کا معاملہ ہے, تو غلطی معاف.
مجھے تو اس بات کا یقین ہے کبھی جو تم نے کہی نہیں ہے، کبھی کبھی تم کو پا کے غافل تمہاری آنکھوں سے جھانکتی ہے، تمہاری آنکھوں سے گر نہ جھانکے تو بھی ان کا مجھے یقین ہے۔ حارث کی خوبصورت شاعری، مختلف انداز کی شاعری آئی تھنک ہم سب اگر جان جائیں تو بہت اچھا ہے، اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ انگریزی اردو شاعری اور حارث کے مختلف جو کثیر الجہتی پہلو ہے اس سے واقف ہیں۔ حارث خلیق اردو، انگریزی اور پنجابی کے ممتاز شاعر اور مضمون نگار ہیں۔ آپ کی شاعری اور نثری تخلیقات نے آپ کو عالمی سطح پر پہچان دی ہے۔ آپ کے 10 شعری مجموعے اور 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور متعدد کتابوں اور ادبی جرائد کے مدیر بھی رہے ہیں۔ آپ کی شاعری کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ حارث نے سینکڑوں مضامین اور کالم تحریر کیے ہیں جو ڈان، دی نیوز، نیو یارک ٹائمز اور دی ہندو جیسے مشہور اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ BBC، وائس آف امریکہ اور ریڈیو پاکستان میں براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں۔ حارث انجینئر ہیں۔ NED یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو یونیورسٹی آف اوہایو امریکہ کی جانب سے اعزازی فیلوز میں بھی شامل کیا گیا۔ آپ نے پاکستان، جنوبی ایشیا اور یورپ میں مزدوروں، سماجی ترقی، آفات سے نمٹنے، تعلیم اور انسانی حقوق کی بہت سی تنظیموں میں اہم عہدوں پہ کام کیا ہے، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے ادارے شامل ہیں۔ آپ مختلف گورننگ بورڈز کا حصہ بھی رہے ہیں جس میں اکادمی ادبیات اور پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن شامل ہیں۔ آپ کو پاکستان کے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے۔ 2019 سے حارث خلیق ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان HRCP کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شکریہ حارث، ہماری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ اب باقی آپ کی ذمہ داری۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی اچھا، بہت بہت شکریہ ندا۔ اگلی بار ملازمت کے لیے درخواست دوں گا تو CV آپ سے ہی ایڈٹ کراؤں گا، اور میرے لیے بہت ہی باعث اعزاز ہے کہ نہ صرف عہد حاضر کے بلکہ اردو کی جو ادبی تاریخ اگر کبھی مرتب ہوگی تو اس کے 2 ممتاز ترین شعراء کے ساتھ مجھے یہ سٹیج پر ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ زہرا نگاہ صاحبہ کا آپ تعارف کرا چکی ہیں، اور تعارف نہ بھی کراتی تو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ افتخار حارث صاحب بھی اسی طرح، دونوں یہاں موجود ہیں۔ اچھا، یہ اخلاق کا تانا بانا، انسانی اخلاق کا تانا بانا، یہ اس کانفرنس کا موضوع ہے۔ اور کانفرنس کے موضوع پہ آنے سے پہلے میں جو CBEC ہے، سینٹر فار بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر، اس کو 20ویں سالگرہ کی مبارکباد ڈاکٹر معظم آپ کو بھی اور آپ کے تمام جو ساتھی ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے یعنی باعث توقیر ہے کہ آپ نے یاد رکھا اس موقع پر۔ اور پہلے بھی میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں لیکن یہ بہت ہی ایک اہم موقع ہے۔ ایک تو SIUT ڈاکٹر ادیب رضوی اور ان کی ساری ٹیم، اور پھر یہ سینٹر اسٹیبلش کرنا اور 20 برس سے کامیابی سے یہ سینٹر چلانا، اور کرٹیکلی دیکھنا چیزوں کو۔ جیسے پچھلے سیشن میں جب موجود تھا تو وہ بہت ہی میرے اپنے لیے ایک اہم سیشن تھا۔ نعمان فیضی غالباً جب کر رہے تھے، باقی میں مس کر گیا، لیکن یہ کہ بہت شکریہ، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی کچھ ریکارڈنگز اور جو پریزنٹیشنز ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، ادب، اردو ادب یا ادب اور فنون اور ان کا اخلاقیات سے تعلق، وہ کیسے انسانی شعور کی، انسانی اخلاق کی تہذیب کرتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں افتخار بھائی تو میں زہرا آپا سے گفتگو کا آغاز کروں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مجھے تو جب میں نے یہ موضوع دیکھا اور ہماری بات بھی پچھلے ہفتے ہو رہی تھی، تو ہمارے نزدیک تو جو مروج اخلاقیات ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی یا ایک امپیریل ورلڈ آرڈر کی جو اخلاقیات جنہیں سمجھا جاتا ہے، اس سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے۔ تو یہ کن اخلاقیات پہ گفتگو ہے؟ یہ کہ جو بورژوا اخلاقیات، آج کل یہ فیشن میں نہیں ہے ٹرمز، لیکن بورژوا اخلاقیات کی بات ہے۔ پاور کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی اخلاقیات سے مختلف ہوتی ہیں جو پاور لیس ہیں۔ تو یہاں سے اگر ہم گفتگو شروع کریں گے، ہمارے لیے تو منٹو سے لے کر فہمیدہ ریاض تک جو ہمارے ہیروز رہے ہیں، انہوں نے تو جو اسٹیبلشڈ نارمز اور اسٹیبلشڈ ایتھکس کے نام پر بھی اور اخلاقیات کے نام پر بھی ان چیزوں کو توڑا ہے۔ تو آپ ہمیں سمجھائیے کہ ادب اور اخلاقیات کا کیا تعلق ہے، اور ہماری ادبی تاریخ
میں اس کے کیا مدارج رہے ہیں؟ دیکھو حارث، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کچھ بحث بھی کرنی ہے، کچھ نثری گفتگو بھی کرنی، اس لیے کہ ہم بلائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی شعر سنا دیجئے، تو ہم شعر سناتے ہیں، داد سمیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کبھی داد نہیں بھی ملتی تب بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو اخلاقیات والا موضوع ہے یہ بہت سنجیدہ، اور یہ نہیں ہے کہ اس پہ لوگوں نے لکھا نہیں ہے۔ فراق صاحب کے کئی مضامین ہیں جو اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق کن کن عوامل اس کے کیا کیا ہیں، جی، کس طرح سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا ہے، کیسے لوگ اس کو سیکھتے ہیں۔ ادب کا جہاں تک تعلق ہے، ادب کا بنیادی تعلق اخلاقیات سے ہے، ٹھیک، چاہے وہ کسی بھی فارم میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صنف سخن اس میں شامل ہو۔ اس سلسلے میں مجھے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بہت سی آتی ہیں، جی، لیکن میں کیا کہوں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ جب انقلاب آتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں، اچھی بات لکھی کسی نے کہ ٹوٹے ہوئے ملبے پر، اٹھتے ہوئے دھوئیں پر، روتے بلکتے بچوں پر قتل عام، یہ سب جو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس ملبے کے اوپر آ کے ایک بڑا شاعر بیٹھ جاتا ہے، اور جو اپنے قلم سے یہ احساس دلاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کی 2 جنگیں لڑنے کے بعد، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میر ملبے پہ آ کے بیٹھا، جی، بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ اچھا، اس کے بعد آپ لے لیجئے 1857، وہاں کون بیٹھا؟ غالب، بربادی کا سامان۔ اس کے بعد اقبال اس وقت بیٹھے جب ہندوستان کی تحریک آزادی اور انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ معاملہ ادب کا بعد میں آتا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری قوتیں ہیں، جو ہم پہ جبر و استبداد ہو رہا ہے، اس کو ہم کس طرح سے واضح کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ ادب ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر انسانی اخلاقیات مرتب ہوتی ہیں۔ اقبال آ کے بیٹھے، اقبال کے بعد آپ سوچئے، عجیب بات ہے، جب پارٹیشن کا معاملہ ہے تو پھر کون آتا ہے؟ پھر فیض آتا ہے۔ داغ داغ اجالا سے بات شروع ہوتی ہے کہ جس تم چیز کو دیکھ رہے ہو، جس کو روشنی سمجھ رہے ہو، اس میں کم ہے روشنی۔ یہ کم روشنی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کم روشنی کیوں آئی، ہم نے تو زیادہ سمجھی تھی۔ اس طرح سے شاعر ادبی اعتبار سے اخلاقیات کو مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اپنے انداز سے کہتا ہے، جو اوسط درجے کا شاعر ہوتا ہے وہ بھی اپنے انداز سے کہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری سلیمہ سے بات ہو رہی تھی، تو سلیمہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا میری زندگی پہ، میری جو نئی کتاب ہے اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب ابا کی کتاب سارے سخن ہمارے چھپ گئی تو ابا نے اس کی ایک جلد مجھے دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو سلیمہ، اپنی زندگی میں ہم یہی کچھ کر پائے۔ اس کے لیے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ ابا نہیں، آپ نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکی اس جملے کے سامنے۔ کتاب دی اور یہ کہا کہ ہمارے بس میں یہی تھا، ہم یہی کچھ کر پائے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، بہت اس کے جتنے آپ معنی دیکھیں گے اتنی تشریح بڑھتی چلی جائیں گے۔ تو شاعر بڑا ہوتا ہے، اوسط درجے کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں یہی کچھ کر پاتا ہے کہ وہ کچھ لکھ کے آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہیں سے جیسے آپ کا سوال ہے کہ ادب جس میں شاعری ہو،
اس میں کس اصناف ہو جتنی بھی ہوں، کہانی ہو، شاعری میں نظم ہو، غزل ہو، آزاد نظم ہو، بالکل ہی آزاد نظم ہو، یا کہانی ہو، مضامین ہو، تنقیدی مضامین، یہ ایک طرح سے اخلاقیات کو مرتب کرتے ہیں. میں افتخار بھائی کی طرف آتا ہوں. یہ فیض صاحب تک آ گئی بات، ذرا ترقی پسند تحریک کا جو سلسلہ رہا اور اس نے کیسے تربیت کی اور نئی ایک خاص طرح سے ایک شعور کو جنم دیا، اور آپ اس سے وابستہ رہے ہیں ہندوستان کے زمانے سے، تو اور فیض صاحب اسی تحریک کا ایک یعنی اس کا حصہ تھے. بہت مہربانی. اس میں اخلاقیات اور ادب کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو کی، اور ظاہر ہے بہت پھیلی ہوئی بات ہے، تہذیبوں سے اور منتقل ہوتی ہوئی تہذیبیں کہاں کی، اور سب گفتگو ہو سکتی ہے. مگر جو آپ نے ایک سمجھیے معترضہ جملہ معترضہ تھا، جہاں سے دیکھیے ریزسٹنس جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک اصول ہے. صرف ریزسٹنس جو ہے وہ بنیادی محور و مرکز نہیں ہے، وہ اس کا ایک، جب اچھی باتیں فرسودہ ہو جائیں اور وہ استعمال ہونے لگیں تو پھر اس وقت احتجاج کرنا، انکار کرنا لازمی ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی شاعر آئے کسی بھی زبان کے، وہ یونانی کے کہ لاطینی زبان کے، فارسی کے، عربی کے، جو بھی شاعر ہیں، کوئی سی فہرست بنائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ دنیا کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ظلم سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اور عدل کا نفاذ چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اظہار کی آزادی چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اپنے بنیادی حقوق کے احترام کی آزادی چاہتے ہیں. تمام، کوئی کسی بھی زبان کا کوئی ادیب تاریخ کے کسی تناظر میں نہیں نظر آئے گا جو یہ کہے کہ نہیں ظلم ہونا چاہیے یا ذاتی ہونی چاہیے یا استحصال. اچھا بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں ادیب شاعر، یہ ایسا نہیں ہے، دو چار مثالیں مل جائیں گی، لیکن جو بنیادی اس کا وظیفہ ہے ادب کا وہ یہ ہے کہ صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور بہتر زندگی کرنا چاہتا ہے، اور ہر معاشرے کا جو تبدیلی کا عنصر ہے وہ اس میں غالب ہے. اور اردو کا ایک اختصاص یہ ہے کہ یہ ایک خاص ماحول میں اس کی سمجھیے فروغ ہوا، ارتقا ہوا، اور شاید دنیا کی زبانوں میں بہت کم سن زبان ہے، بہت کم وقت میں اس نے بہت بڑا کام کیا، اور اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم یہ زبان پوری راز کماری سے ہمالیہ تک بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور جو اس زمانے کا طبقہ اشرافیہ تھا اس سے یہ بالکل مختلف زبان تھی. وہاں فارسی چل رہی تھی اور عربی کا دورہ تھا. اس میں اردو کا بذات ہی اس کی بنیاد پڑنی اور اس کا فروغ عوام سے اور خلق خدا سے اس کو جوڑے رکھنے کا. تو اب آج کل تو وہ نظریات وغیرہ بہت آ گئے ہیں، تو اس میں ایک سیدھی سی نوجوان طالب علموں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک پیرلل ہسٹری جو ہے، ایک وہ ہے جو مورخ لکھتا ہے اور ایک وہ ہے جو صحافی لکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو ادب سے مرتب ہوتی ہے. جیسے بچوں نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اب جیسے فیض صاحب کی زندگی ہے، تو فیض صاحب کی زندگی سمجھیے 1901 سے 10 سے فرض کیجئے 43 سے شروع کیجئے، جب ان کی کتابیں نقش فریادی اور دست صبا وغیرہ آنی شروع ہوئی، تو جتنی دیر وہ زندہ رہے آپ ان کی کتاب سے پاکستان کی نہیں پورے بر صغیر کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں، اور
بالکل اسی طریقے سے جیسے، اور اس کے بعد فرض کیے بہت سے لوگ ہیں جیسے شیخ ایاز ہیں یا مثلا گل خان نصیر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحال تو پرانے زمانے کے ہو گئے، مگر ہمارے زمانے میں جو لوگ تھے جیسے اجمل خٹک ہے، غنی خان، اجمل خٹک، غنی خان ہیں، جیسے گل خان نصیر تھے، جیسے ہمارے یہاں، میں صرف سامنے کی اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنے یہاں تک محدود رکھ کے، کہ تمام تاریخ جو ہے لکھی جائے گی تو یہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جیسے فہمیدہ کا آپ نے ذکر کیا، بالکل فہمیدہ ہیں، حبیب جالب ہیں، فراز ہیں، یہ لوگ ہیں، اگر تو ان کی نظموں سے، اور فرض کیجئے افسانے ہیں جو ناولز ہیں، مثلا جو افسانے ہیں، اس سے تو ایک باقاعدہ ایک سیناریو جو ہے پورا پس منظر آپ کو سامنے آ جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے 77 سال جو ہیں اس میں سے 35 سال تو براہ راست ہمارے ہاں فوجی حکومت رہی اور مطلق الاعلان حکومت رہی، اور جو نہیں رہی وہ بھی رہی اسی طریقے کی حکومتیں، تو اس میں جو بھی لکھا گیا، مگر لکھا گیا یعنی، اور اب تو یہ بات یہ ہے کہ چاہے ترقی پسند تحریک کمزور پڑ گئی ہو، تحریکیں جب تنظیم کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تو ان کی قوت ختم ہونے لگتی ہے، چنانچہ یہی حال ہوا، دنیا میں بھی ہوا یہی، اور سوویت یونین میں بھی ہوا، اور جہاں جہاں بائیں بازو کی، آپ بہت لاطینی امریکہ کو پڑھتے بھی ہیں اور آپ جاتے بھی رہتے ہیں، پورا لیٹن امریکہ جو تھا وہ ریولوشنری تھا اور سب امریکن امپیریلزم کے خلاف تھے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے سارا جو بائیں بازو کا جو پریشر تھا اس کو ٹون ڈاؤن کیا، اور سب جگہ ایک خاص طرح کی، کبھی ان دا نیم آف سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اور کبھی وغیرہ وغیرہ، اور یہاں بھی وہی صورت ہوئی کہ جو بائیں بازو جس کو ہم کہتے تھے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور جو خیر اب اس بحث میں نہیں جاتا، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی تو ناگزیر ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، ایک بات، اس کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے، ہر 2 4 10 سال کے بعد کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور تبدیلی آ جاتی ہے، اور جتنا مثلا آج کل جتنا لکھا جا رہا ہے احتجاج کے طور پر، انکار کے طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت اتنا، جب ترقی پسند تحریک تھی اس وقت بھی اتنا نہیں لکھا گیا ہوگا، مثلا اس وقت کوئی فیض نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی ہمارے درمیان مثلا جیسے ہندوستان میں مخدوم تھے، سردار تھے، کیفی تھے، جانثار تھے، یہ بزرگ ہمارے جو جن سے ترقی پسند تھے، سجاد رئیس صاحب تھے، یہ ہراول دستہ تھا، یہ جو لوگ تھے، یہ وجہ یہ ہراول دستہ بھی تھا، مگر یہی لیڈرشپ بھی تھی، یعنی، اور ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی یعنی 36 سے لے کر اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا ادب تخلیق کیا، فکشن میں شارٹ سٹوری، شارٹ فکشن بھی، اور یعنی ژانر بھی بہت سے ہیں، اور عوام تک لے گئے لٹریچر کو، ادب کو وہ لے گئے، اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات اس میں بعض ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو نظری طور پر شاید بہت مستحکم ہوں مگر جمالیاتی طور پہ کمزور ہوں، مگر بہت اچھا لکھا گیا، اور آج بھی نوجوان، آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارے ہاں ادھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور سرحد خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ہمارے یہاں نوجوانوں کو، مثلا مبارک قاضی، آپ تو جانتے ہیں، میں مبارک قاضی ہمارے ایک شاعر تھے جو اکثر و بیشتر جیل میں ہی رہتے تھے، اور اب ہمارے ہاں ملنے نہیں دیا گیا، یعنی سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ہم کو بتایا گیا کہ عربی شاعروں میں یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور فرانسیسی شاعروں میں یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور انگریزی شاعر، مگر خود اس زمین پہ جو
اس ملک میں جو شاعر اور ادیب تھے ان سے ایک دوسرے کو بیگانہ رکھا گیا. یہ سازش کے تحت کیا گیا یا ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں, مگر یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور. وگرنہ یہ کہ کسی بھی زبان میں ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی ادیب ہو اور وہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. میں تو نہیں سمجھتا. اچھا زہرا بھائی یہ بتائیے کہ جو اس سے ہماری گفتگو پروگرام سے پہلے ہو رہی تھی کہ تمام اصناف میں آپ نے کچھ شعر پڑھا تھا انیس کا ایک, وہ میں چاہوں گا کہ وہ سب کو سنائیے, مطلب عطا فرمائیں کہ وہ جو ایک شعر آپ نے مرثیے میں جو بات اخلاق کی جو تربیت. جی ہم منظر نگاری کی بات کر رہے تھے پہلے تو, جی کہ کس طرح سے اچھا شاعر, اچھا شعر, اچھی نظم, اچھی کہانی, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہلکا سا منظر پیش کر کے, اور قبل اس کے کہ آپ اس منظر کو پوری طرح سے اپنے اندر جذب کر لیں, وہ مٹ جاتی ہے. لیکن یہ ہر اصناف سخن کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایک منظر لے آتی ہے. اب میر انیس کی بات کر رہے تھے اور اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا ایک مصرع ہے ان کا, میری سمجھ میں یہی نہیں آتا, اس میں ادب, تہذیب, وفاداری, اس میں آداب, اس میں منظر نگاری, کون سی صفت ہے کہ جو اس ایک مصرعے میں نہیں ہے. مرثیہ حضرت عباس کا ہے. منظر یہ ہے کہ حضرت عباس ختم ہو رہے ہیں, بازو کٹ چکے ہیں, مشک پھاڑی جا چکی ہے, پانی بہہ چکا ہے, اور وہ تقریباً یعنی کہ نزع کے عالم میں ہے. اور جب امام حسین کو خبر ہوتی ہے کہ اب بھائی ختم ہو رہے ہیں, تو وہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہاں جا کے ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تم جا رہے ہو, اب ہماری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے, میں نہیں جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی تم اب حوض کوثر پہ تمہاری ملاقات ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں, میں نہیں جا رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو نثر میں بتا دیا. آخری مصرع کیا ہے, وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سرکار دیکھنے کو نہ آتے تو موت تھی, اب موت نہیں ہے. اب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. سرکار دیکھنے کو نہ آتے تو موت تھی. یہ تہذیب کی انتہا ہے. آپ اور یہ چیز جو آئی شاعری میں, ایک تو جذبہ, اعتقاد, ایمان سے آئی, اور دوسرے میرا خیال یہ ہے کہ جتنی اخلاقی صفات ہمارے شعراء میں, کم سے کم کلاسیکی شعراء میں آئیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق صوفیہ سے بڑا گہرا تھا. اور یہ جو صوفیہ کا تعلق ہوتا ہے, بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. انہیں نہ حکومتوں کی پرواہ ہوتی ہے, نہ نام منصب کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا. ہمارے بڑے بڑے شاعر جو تھے ان کا صوفیاء کرام سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, اور ان کی اخلاقیات کو بڑھانے, سنوارنے اور اسے اجاگر کرنے میں میرے خیال میں صوفیوں کا بڑا درجہ رہا ہے. جی افتخار بھائی, سر سید کا نے بھی تو ایک سلسلہ ریفارم کا موومنٹ, اور اس میں مختلف اصناف, اردو ادب کے حواسِ خمسہ اور نئی شاعری, اور پرچہ نکالا تہذیب الاخلاق, تو وہ کیا سلسلہ ہے, اس پہ ذرا. اس میں انگریزوں کے تسلط کے بعد اور مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ سر سید کا وجود جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور مرکزی حیثیت ہے. سر سید کے دونوں رخ ہیں. سر سید نے ہماری تاریخ کو بہت متاثر کیا, اور ہماری بہت فکری تاریخ کو, ہمارے علمی منظرنامے کو تبدیل کیا, سائنسی فکر کو تبدیل کیا, جدید زمانے میں لانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اور دوسری طرف ان کا ایک شخصیت کا رخ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی اطاعت کو ایمان کا جز قرار دیا, اور
ایک اور رویہ ہوا کہ جو یہ بات بھی ہمارے ہاں مثلا ہاتھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، یعنی یہ والا جو رویہ تھا یہ بھی ہاتھی مسلمانوں کہ یعنی وہ بھی کام کیا. دیکھیے غالب جیسا آدمی آثار و سنادی دلی کی اور عمارتوں پہ کوئی کتاب انہوں نے لکھی اور غالب کو بھجوائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت اس بات کا نہیں ہے. غالب زیادہ بہتر سمجھتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اب زمانہ بدل رہا ہے، اور کوئی بھی آدمی، کوئی بڑا آدمی، یعنی صرف یہ اقبال اور غالب و میر پر نہیں ہے، کوئی بھی بڑا آدمی اپنے زمانے سے کا انکار کر نہیں سکتا. ذرا سا موسم بدل جاتا ہے تو آب و ہوا کا اثر ہمارے لباس پر پڑتا ہے، ہمارے وجود پہ پڑتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی آب و ہوا کا اثر ہمارے ادب پہ نہ پڑے؟ اور یہ ممکن نہیں ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. یعنی بعض ایسے لوگوں سے ایسے اشعار آپ نکال لیں گے. ابھی بھیا نے کہا کہ ایک ہی مثلا ایک ہی غزل ہے. اب ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا. ہمارے ہاں منفی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے مذہب کی جو ہے یہ ہر جگہ ہی ہے. یورپ میں بھی ہوتا تھا اور ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اس کا استعمال ہوا. لیکن ایز اگینسٹ ملا کے، اور دیکھیے شیخ کے اور ملا کے اور ناسک کے، پیر مغاں کو اور ساقی کو اور اس کی دوستی زیادہ قریب رکھی گئی. ہم جب 8ویں 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک ہم کو میر کی جو غزل ہمارے کورس میں شامل تھی وہ تھی الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اچھا میں اس میں دیکھیے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اگر اس وقت وہ یہ شعر لکھ رہے ہوتے تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگتا اور مرتد کہہ کے قتل کر دیے جاتے. اور یعنی اور دوسری یہ کہ وہ جو استعمال ہوتا تھا نا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کے ہم کو یعنی اتنے بجیا کو بے حد اچھے شعر وہ سے بھی یاد ہیں جس میں بڑی بری باتیں کہی گئی. میں تو صرف اس لیے یہ شعر سناتی ہوں کہ کیا وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ روشن خیال تھے، اس قدر براڈ مائنڈڈ لوگ تھے. کسی کو نہ سزا بھی نہیں ہوئی، کسی کو قید نہیں ہوئی، کسی کو کوڑے نہیں لگے. جو دل چاہا ان کا انہوں نے کہا. بھائی کیسے بڑے دل تھے ان لوگوں، کشادہ دل لوگ تھے. ہم کہتے ہیں بادشاہ بڑے برے تھے، یہ تھے، کم از کم اس معنوں میں تو اچھے تھے کہ سن کے ادھر ادھر کی بات اپنا بھائی ٹھیک ہے کہا نہیں کہا نہیں کیا نہیں کہا لوگوں نے. میں ایسا کہا ہے جو میں سنا نہیں سکتی آپ کو. کہا جو دل چاہا کہا، سوائے غالب کے. جبکہ میں فیسٹیول تھا کوئی، اس میں یہی بات بتا رہی تھی. ایک خاتون کھڑی ہو گئی ہاتھ اٹھا کے، ان کا سب غلط بیانی ہے، آپ بچوں کو بہکا رہی ہیں، یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ارے بھائی میں نے کہا میں نے جو پڑھا ہے وہ کہہ رہی ہوں. ان کا بالکل غلط. غالب کر رہی ہیں. غالب قید میں گئے تھے آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا جی معلوم تو ہے مجھے قید میں گئے تھے. کسی اور وجہ سے تو انہوں نے جب لکھا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی، اسی پہ قید ہو گئی تھی، بھگت رہے تھے قید. میں نے کہا مجھے آپ کے علم کا اتنا علم نہیں ہے، مگر جتنی میری ہے پہنچ اس کے مقابلے میں مجھے یہ علم ہے کہ جوا کھیلنے پہ نہیں بلکہ جوا کھلانے پہ گئے تھے. اگر بد نصیب جوا کھیل لیتے تو بچ جاتے. وہ میر بساط ہو گئے، لڑکوں کو جوا کھلا رہے تھے، ان کو کوتوال پکڑ کے لے گیا اور پھر انہی کے دوست نے ان کی ضمانت کرا کے رہا کرا دی. بات آئی گئی ہو گئی. یہ تھوڑی بات ہے. کوئی شراب پینے پہ جیل میں نہیں گئے تھے،
کوئی ایسی باتیں جیسے چاہتے تھے وہ کہتے تھے. اور میں کیا کیا نہیں کہا ہے. ناسخ کے اگر میں آپ کو شعر سناؤں آپ کو کپ کپی آ جائے گی کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں. مگر دیکھیے میں کہہ نہیں سکتی, وہی تو اس میں ایسے لفظ آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں. مگر مجھے حیرت ہے, کوئی عدالت نہیں لگی, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کچھ. حالانکہ اس وقت کے مذہبی لوگ ہمارے مذہبی لوگوں کے مقابلے میں بڑے خالص اور بڑے جید اور بڑے معتبر لوگ تھے. بڑے بڑے صوفیاء تھے اس زمانے میں, بڑے بڑے عالم لوگ تھے. کسی نے کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی. سودا جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہے ہیں, وہ مزے میں کہہ رہے ہیں, اور مشاعرے میں بھی کہہ رہے ہیں. اور نہیں بیٹے میں نہیں سنا سکتی یہاں سے, مجھے کیا یہاں سے اڈیالہ لے جاؤ گے اس عمر میں, کیا میں نہیں جانا چاہتی بھائی. کیا سناؤں. یہ عامر جعفری صاحب, یہ آپ کے انسانی اخلاق کا تانا بانا بن دیا گیا ہے. میں نے سوال یہی کیا تھا کہ ایکچولی ناٹ جسٹ مزاحمت صرف نہیں, نان کنفارمزم جو ہے وہ نئے اخلاق کو, نئی انسان دوستی کی بنیاد پر جو اصول اور اقدار ہیں انہیں جنم دیتی ہے, اور اس میں ادیبوں کا اور شاعروں کا بڑا بنیادی کردار ہے. اچھا میرے سامنے یہ لگائی ہوئی ہے گھڑی انہوں نے, تو میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ ہم درمیان میں لے لیں, اس کے بعد ہم ان سے شعر سنیں. چونکہ اگر انہوں نے شعر سنانے شروع کر دیے تو پھر آپ کا سارے سوال محو ہو جائیں گے آپ کے ذہن سے. اور جہاں افتخار عارف نہیں, وہ پروگرام کا کسی حصہ کو اور کو کوئی سنتا ہی نہیں. انٹریکٹیو. اگر کوئی دو ایک سوال ہوں تو لے کے اور پھر شاعری پہ آ جائیں گے. میں نے تو آپ کو اپنے دل کی بات بتا دی. جی بیٹے, بس کوئی کسی کا. جی پلیز, یہ کوئی سرکولیٹ کرا ہے مائکرو فون. جی یہی جو پوائنٹ بجیا نے آپ اپنا تعارف کرا دیجیے. میرا نام ڈاکٹر مہر افروز ہے, میں نیفرولوجسٹ ہوں. جی اچھا, جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں اسی پہ ہمیشہ سوچتی تھی. زیادہ تو ہم نے میڈیسن ہی پڑھی ہے, ادب تو بس انٹر تک ہی پڑھا ہے, اس کے بعد تو پڑھا نہیں. لیکن کہ کیا کیا نہیں کہا واقعی, جو دیوان اٹھا کر دیکھیں. لیکن تو سعادت حسن منٹو کیوں اتنے یہ رہے اتنے, میں سمجھی نہیں بیٹا اس میں کیوں رہے سعادت حسن منٹو, پھر کیوں اتنے زیر عتاب رہے, ماتوب ہوئے, اتنے ماتوب کیوں ہوئے, اتنے زیر عتاب کیوں رہے, جبکہ واقعی کہ بہت کچھ ایسا کہا ہے کہ واقعی اس محفل میں کہا نہیں جا سکتا اگر کلام پڑھا جائے, دیوان پڑھے جائیں. تو جی آپ افتخار بھائی منٹو کے بارے میں. دیکھیے بیٹے, اصل میں ایسے ہے کہ ایک چیز طے کرنے کی ہے کہ آپ فحش کس کو کہتی ہیں. ہاں مین بات تو یہ ہے نا. جس کو وہ فحاشی کہہ رہے تھے وہ بالکل یعنی مذہبی کتابوں میں بھی اس سے تیز لفظ استعمال ہوتے ہیں, اس سے زیادہ مختلف ایکسپریشنز اور تمام زبانوں میں ہوتے ہیں. تو لٹریچر میں کوئی, ابھی میں کتابوں کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں بوضوح کہ نہیں میں یعنی واقعی میں آپ سے کہوں بعض مذہبی کتابیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ ان کے اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کہیں گی کہ منٹو تو فحاشی کا الزام اس پہ غلط لگایا گیا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اس کا جو مرکز و محور ہے جو اگر آپ مقدمے کی رودات دیکھیں, چلیے آپ نے تو ایک عمومی بات ہے کہ اس پہ فحاشی کا الزام نہ, وہ فحاشی ہے نہیں. جس کو وہ فحاشی, عصمت کی بعض کہانیاں ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اب پڑھیے بیٹے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس میں اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات بعض معاشرے استعمال کرنا چاہتے ہیں, یعنی حق بات کہنے کے لیے وہ پکڑتے کسی اور بات پر ہیں, سبب کوئی اور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ منٹو کی کہانیاں دیکھیں تو اسی زمانے میں اس نے جس کا حارثیہ نے ذکر کیا, اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیٹس کو کے اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ مولویوں کا بھی ہوتا ہے. یہ جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس نے بھی بڑا نقصان پہنچایا. چنانچہ یعنی سب سے زیادہ تو اچھا, اور دوسری بات, اب میں بعض اداروں میں رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں,
ادیبوں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کے پیچھے ادیب ہوتے ہیں، یعنی یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، وغیرہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہاں پر پبلشر ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، مکتبہ دانیال، نہیں یہ جو ہے لڑکی حوری دانی، A case of exploding mangoes. لیزلی وہ جو لیزلی ہیزلٹن، لیزلی آفٹر دا پروفٹ. دونوں کتابیں جو ان کی ہیں، آفٹر دا پروفٹ اینڈ دا فرسٹ مسلم، یہ دونوں کتابیں یہاں اس ملک میں آئی ہوئی تھیں، اور جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ ابھی تک بین کیوں نہیں ہوئی. اچھا، اس لیے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ بعض مسلک کے خلاف تھیں. اچھا، باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لکھوا رہے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سپورٹ ان کو نہیں ہو رہی ہوتی باہر سے. 2 سال کے بعد کسی ایک صوبے میں بین ہو گئی، پنجاب میں بینڈ ہے، سندھ میں نہیں ہے. اور یہاں نہیں ہے بین. اب اس کا کیا کیجیے گا آپ؟ ظاہر ہے کسی نے یہاں سے رپورٹ کی ہوگی اور اس پہ انہوں نے کہا ہوگا ہاں یہ تو ٹھیک بات نہیں کہی انہوں نے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بنٹوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس طرح کا باہر بھی ہوتا ہے. اب یہ جو آج کل آپ سنتے ہیں روزانہ ایک فساد بنایا ہوا ہے، ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے ان دا نیم آف بلاسفیمی، کہ یہ وہ بھی مرتد ہو گیا اور وہ بھی ملحد ہو گیا اور سب کو کفر کے فتوے جاری ہوتے ہیں. یہ سب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ والا ٹیکسٹ جو ہے اس پہ آپ مقدمہ کر سکتے ہیں، یہ کتاب انہوں نے چھاپی ہے یہ بین کر سکتے ہیں. یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی 3 کتابیں بین ہوئیں اور ابھی بین ہوئی، یعنی کوئی 2 سال ہوئے 3 سال ہوئے 2 کتابیں ان کی بین. تو یہ سب ہوتا ہے، ہم ہی لوگ بتاتے ہیں، ہم ہی ان کو بتاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ کام ہے کہ وہ کسی چیز کو آگے نہ بڑھنے دے، اور جب ظالمانہ ہوتا ہے نظام تو اس میں تو یہ سب ہوتا ہے. لیکن رہتا نہیں ہے یہ، ان کو اندازہ نہیں ہوتا بالکل. بعض اوقات کبھی اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے ہم اس کا اثر قبول کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے بڑے واقعات ہوئے اور ہم پر کوئی اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا. ابھی دیکھیے ایک اگر سب یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہولوکاسٹ کا بڑا ذکر ہوتا ہے آج کل یہودیوں کے سلسلے میں. ہولوکاسٹ پہ کتنی فلمیں بنی وہ سب ریکارڈ پہ ہیں. ہولوکاسٹ کے کتنی پینٹنگز ہوئیں یہ آپ کے پاس ہے، کتنے افسانے لکھے گئے یہ سب آپ کے پاس ڈیٹا ہے. مسلسل لکھا جا رہا ہے. اور کم از کم میں تو آئی کنڈم ہولوکاسٹ، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو کنسنٹریشن کیمپس تھے اور اس میں جو یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ بتائیے ہمارے ساتھ ہم نے جو ہمارے یہاں بعض واقعات ہوئے وہ سقوط مشرقی پاکستان ابھی کل کا واقعہ ہے نا. یہ تو ہم لوگ اس کا حصہ ہیں، ہم نے وہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کو براڈ کاسٹ کیا ہے اور ہم نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا. کوئی اثر کسی بڑے واقعے کا قبول کسی بڑے واقعے کا ہم نے کوئی اثر نہیں قبول کیا. اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لکھ سکتے ہیں نا. ہمارے بھی ساتھ تو یہی ہے کہ ہم جیسے بجے کہ کوئی فیصلہ ہم لکھ ہی سکتے ہیں نا. اچھا اب اور کیا لکھیں کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور کیا کرے؟ شاعر یہی لکھے گا نا کہ نجات دید اور دل کی گھڑی نہیں آئی، دل نا امید تو نہیں ناکامی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، شام ہی تو ہے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گا یہی لکھے گا نہیں. مگر کیا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی اب اس قدر ہو گئے ہیں کہ میں فیس بک دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے. یعنی تبرہ ہر طرف ہو رہا ہے، مسلمات پر تبرہ ہو رہا ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں لیتا اس کا. یعنی سوائے یہ کہ یہ ہے بس یہ نہ ہو، باقی سب کو گالیاں پڑیں، سب کو
سب پہ الزام رکھے جائیں، سب کو داغدار کیا جائے، سب کی پگڑیاں اچھالی جائیں، پر ہمارے بارے میں کوئی آدمی، آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، بس بات کرو. اور کیا اخلاقیات ہیں؟ مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں، جو بڑی بوڑھیاں ہیں اگر کسی گھر میں ہیں تو کہتی ہیں دیکھو دلہن رات کے 8 بجے کے بعد سے بچے کو ٹیلی ویژن مت دکھانا، آپس میں گالیاں بکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ دیکھیے یہ کس قسم کی گفتگو بچے. اخلاقیات تو طرح طرح کی باتوں سے شروع ہو جاتی ہیں جو ہم کو ٹوکا جاتا تھا کہ بھائی اس لہجے سے بات مت کرو، یوں بات مت کرو. اب یہاں بیٹھے ہیں غازی، ان کے مطلب ان کی صاحبزادی بیٹھی ہیں، ان کے سسر تھے ہمارے کرار صاحب، ان کی گفتگو ہی سن لیجئے تو آپ کو اخلاقیات کے ایسے سبق مل جاتے تھے کہ جو کہ 100 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی نہیں ملتے تھے. جس طرح سے وہ جس لہجے سے وہ بات کرتے تھے، تو ان کے شاگرد صرف ان کی گفتگو سے اخلاقیات کا وہ سبق لے لیتے تھے کہ جو 100 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا. جس طرح سے وہ صاحبوں کہہ کے، جس طرح سے، جس انداز سے، ارے طرز گفتگو کتنا کچھ سکھا دیتا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں. کچھ دن ہوئے میں بیکن ہاؤس گئی ہوں، قسم خدا کی حارث، اے لیول اور او لیول کے بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سن 71 میں کیا ہوا تھا. اب آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. اتنے بڑے حادثے کو 15 16 17 18 سال کے بچے نہیں جانتے، ان کو نہیں بتلایا گیا کہ کیا ہوا تھا. دیکھیے سن 2021 میں 50 سال ہوئے بنگلہ دیش بنے ہوئے. پورے پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے میں کوئی کانفرنس، کوئی پینل ڈسکشن نہیں منعقد ہوا. بہت اچھی بات کیا، بالکل ٹھیک نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. تو یہ ایک ہے صورتحال. جی کوئی اور سوال، ورنہ پھر ہم شاعری پہ آ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر مرلی. میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ انسانی اخلاق کا تانا بانا ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا وہ 300 سال تک کیا، میر سے 17 صدی کی بات ہے، تو 300 سال ہوئے. اور مورخ کہہ رہے ہیں کہ انسان ذات 70,000 سال سے ہے. تو یہ تانا بانا کیا پہلے بھی تھا؟ اس کی بھی کوئی تاریخ ہے؟ یہ مختصر سی تاریخ ہے اس کی، اس سے پہلے انسانی اخلاق تھا ہی نہیں، یا یہ کیا تھا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی میں جی افتخار صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اصل میں موضوع یہی تھا کہ اردو ادب اور اخلاقیات بنیادی موضوع یہ تھا. تو ظاہر ہے یہ تو انہوں نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ بڑی کم سن زبان ہے، 300 400 500، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت پہلے کا سلسلہ ہے. جی دیکھیے بالکل آپ کا بہت ہی مناسب سوال ہے، اور یہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے. کبھی جتنے بھی دنیا کے مذاہب آئے، جتنے بھی، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے مذاہب ہوں، چاہے وہ ہمارے بر صغیر کے مذاہب ہوں، اس میں سے کوئی مذہب جو ہے وہ خیر اخلاقیات کا بنیادی تعلق تو ویلیوز سے اور نارم سے اور بیہیویئر بھی، اور سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور پہلے دن سے، یعنی آپ دیکھیے کہ چاہے وہ مصری تہذیب ہو، چاہے وہ بابل النینوا کی تہذیب ہو، چاہے وہ ہمارے ویدک کنفیوشس کی تحریک ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ اخلاقیات پہ بہت گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر بدھسٹ اور جین جو ٹریڈیشنز ہیں اس کا بہت دورہ تھا. اب ہمیں نہیں معلوم ہے، یعنی ہمارے یہاں بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ جو ہمارا گندھارا کا جو علاقہ ہے، جو تکشلا کا علاقہ ہے، یہاں پر مثلاً جو ستوپ ہیں سارے، تکشلا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پتھر پہ جو لکھے ہوئے اصول ہیں زندگی کے. اب جیسے بدھزم ہی ہے فرض کیجیے، ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی اہنسا ہے اور ستیہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، پیسے نہیں جمع کرنے چاہیے، بہت زیادہ خوشبوؤں کا استعمال، وغیرہ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ سب اخلاقیات
کے عناصر ہیں، یہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اخلاق اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اخلاق کا مطلب یعنی صرف ادب آداب نہیں ہے جیسے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، Manners نہیں ہے۔ اور پورا جو لائف اسٹائل آپ کا ہے وہ گورن ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں باقاعدہ کوئی آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں ہادی پیدا کیے۔ اب وہ جو ہندوؤں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی شاید کتاب ہے گیتا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایسے یعنی شوخی کے طور پہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، شروع ہوتی ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوت بھارت ابھیوتھان دھرمسیا سمبھوامی یوگے یوگے۔ جیسے جیسے مذہب زوال آمادہ ہوتا جاتا ہے ارجن، ابھیوتھان دھرمسیا سمبھوامی، میں پیدا ہوتا جاتا ہوں اور میں ظہور کرتا جاتا ہوں، میں نمود کرتا جاتا ہوں۔ تو گویا یہ ہر جگہ ہادی کا ہونا جو ہے یہ ہر جگہ ہے، یعنی بدھزم میں بھی ہے اور زرتشت کے ہاں بھی ہے اور کنفیوشس کے ہاں بھی ہے۔ پیسے نہیں جمع کرنے ہیں، دینا ہے۔ یہ میں ابھی بجیا نے مجھے دکھایا، میری نظر تھی یہ جو صاحب جن کی تصویر لگی ہوئی ہے آغا حسن عابدی، یہ میرے محسنوں میں ہیں، انہوں نے ایک کانسیپٹ، ایک تصور دیا تھا گیونگ کا، کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاشرے سے لیا بہت کم ہے مگر معاشرے کو دیا بہت زیادہ ہے۔ اور دیکھیے میری بیماری مختلف ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بخل سے کام لیتے ہیں اور اپنے محسنوں کا اس طریقے سے احترام نہیں کرتے اور اعتراف نہیں کرتے جیسا ہمیں کرنا چاہیے۔ مثلا میں راستے میں کہہ رہا تھا اپنے دوست جعفر بن گرامی سے کہ ہمارے معاشرے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب ادیب الحسن رضوی ہماری زندگی کے کتنے بڑے آدمی ہیں یا ہمارے زمانے کے کتنے بڑے آدمی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ اللہ ان کو عمر دے اور صحت دے اور اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے درمیان قائم رکھے، نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہے کہ دوسرا ادیب الحسن رضوی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور جیسے کہانی کوئی کہتا ہے کہ یہ اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں کسی قسم کے کسی دباؤ کے تحت یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مجھ کو اچھے لگتے ہیں اور اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ کوئی بات وہ کرتے نہیں ہیں اور صرف اور ان کا کام بولتا ہے، یعنی وہ نہیں ان کا کام بولتا ہے کہ انہوں نے کتنی خدمت کی ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گیورز ہیں یہ بھی اس تمام معاشرے میں، یعنی میں دیکھ رہا تھا جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے تو میں نے بعض چیزیں دیکھی کہ بھئی بدھزم میں کیا ہے، زرتشت والے کیا کرتے ہیں اور کنفیوشس کیا کہتے ہیں، بابل نینوا کے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا، ایجپشن جو اسکرپچرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو کوئی مذہب اپنے زمانے میں ہر مذہب انقلابی ہوتا ہے۔ یہ تو کارل مارکس نے ہی کہا ہوا ہے کہ اپنے ابتدا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ غریبوں کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ زہر آپا کے جو ہمسر تھے وہ ایک بہت ہی بے مثال جملہ کہا کرتے تھے کہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ خلق خدا کا فائدہ ہو، اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ میاں کا بول بالا ہو۔ مطلب یہ کہ ان کا تو بول بالا ہو گئی، وہ تو ہے ہی، یعنی ان کا تو بول بالا ہے ہی، لیکن ان کا مذہب کا آنا یہ تھا کہ اور کہا کرتے تھے کہ جس مولوی کو ہم نے چھوڑا تھا اتنے دنوں پہلے وہ پھر ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا اور ہم اس کو بار بار شکل دیکھیے۔ عام آدمی جو ہے اس نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا اور ان کی حمایت نہیں کی کسی بھی صوبے میں جو ان کے آپ اگر کوئی ووٹ کاؤنٹ کرے اور ان کی کوئی شمار
शुमार करें Nuisance है। तो वो देखेंगे कि इनको बहुत मगर गालिब हैं और असरअंदाज होते हैं। मैं अब आखिरी सवाल ले रहा हूँ बस, चलें अब ये जो शायद कर चुके हैं पहले। जी आप प्लीज, आप फिर बाद में चाय पे पूछ लीजिएगा। जी आप शायरी करवा देंगे। हाँ बस शायरी के बाद। अच्छा, मेरा सवाल जी वो सवाल कर रहे हैं ऑलरेडी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बात की करीब कर लीजिए प्लीज। अदब की और इर्तका की, इसी जिस तरह ज़बान की इर्तका है, इसी तरह जो अदब की इर्तका और जैसे हम आज जो सोशल मीडिया है, क्या ये अदब का हिस्सा है जो आज सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है, जो है हमें मिल रहा है हमारी नई नस्ल को? जी सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो अदब का हिस्सा है। आप दोनों तरफ से कह सकते हैं, बेअदबी का भी है, अदब का भी है, दोनों चीज़ें। देखिए जहाँ जी आप कर लीजिए प्लीज, मुख्तसर सा जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहबा, नहीं मैं पूछ लूँ तो यार नहीं सवाल पूछ लें, वो कह रहे हैं पूछ लें। हाँ एक जो होते सर ये चल भी नहीं रहा, देखिए माइक भी बंद हो गया है। इंसानी इखलाक का ताना बाना, कल हम लोग नीचे यही बात कर रहे थे, जोर इंसानी पर है या इखलाक पर है? तो उस पर जो आपका एक है कि जंगल का भी कोई कानून होता है, तो आप वहाँ से शुरू करें। अच्छा जंगल बस का तो फिर भी हम कोई शेर ही कानून, सुनते हैं। बहुत बहुत जंगल शुक्रिया का भी कोई आपका। कानून। अच्छा ये जो सोशल मीडिया में अगर गुजारिश करूं, ये मीडिया है मतलब जरिया है, जराए अबलाग हैं, उसमें गालिब और मीर के अशार भी हो सकते हैं और सब गलत भी हो और सकते हैं। शाह लतीफ के भी हो सकते हैं और कुछ और नाम भी हैं आजकल जो हमारे टिकटॉक हमारे पोइट्स यहाँ हैं, उनके भी मीडिया हो के सिलसिले में हमारे बुजुर्ग मोहम्मद हसन अस्करी का एक जुमला है कि बहुत जो अच्छा। मीडिया है वो शाम में बासी हो जाता है, अदब वो होता है जो आने वाले दिनों में भी रिलेवेंट ताज़ा रहता है और ताज़ा रहता है। मैं गुजारिश करूंगा कि पहले इफ्तिखार भाई मिल जाए। नहीं पहले मैं सुना देती पहले आप हाँ तो चलिए वो एक्सचेंज करते रहते हैं, एक आप सुना दीजिए फिर एक आप सुना दीजिए फिर एक आप सुना दीजिए, यूं कर लेते हैं। आप वो जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, उन्होंने डॉक्टर साहिबा ने कहा है। सुनाते जी। रह गई, बस मैं सुना देती हूँ। पहले मैं सुनाऊंगी। भाई देखिए ये उम्र में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन नामवरी में ये मुझसे बहुत आगे हैं। मैं तो अब बिल्कुल खामोशी में हूँ। कभी कभी ये तो डॉक्टर साहब की वजह से मैं इनकार नहीं कर पाती। हर बात पर यकीन नहीं करते। नहीं बच्चे ये बात नहीं है, मैं असल में अब वो कैफियत रही नहीं है। ये बच्चे देखिए दो बातें। अच्छा तुम सुनाओ। एक तो वो नहीं, एक तो वो किताब आप वो मैं जो गुजारिश कल आपने मुझे तराशीदम की जो पहले 6 मिसरे हैं जरा वो सुनाइए। और पता नहीं बेटा और अब कौन सी मुझे जहरापा के कमोबेश तमाम कलाम न सही तो बहुत कलाम याद है। अब तो जरा अच्छा ये माइक्रोफोन मैंने आज पहली दफ़ा लगाया, मुझे तो पता ही नहीं कि इस तरह का वो शाहरुख खान वाला है। अच्छा ये सही है, बिल्कुल सही है। ये एक किताब मेरी इंशाल्लाह आ जाएगी। हमारे जो पब्लिशर थे उनकी टांग में तकलीफ़ हो गई है, तो मैंने उनसे पूछा कि किताब की तबाअत के सिलसिले में टांग का क्या हिस्सा है, ये मेरी पहले समझ में नहीं आया। बहरहाल बेचारे अल्लाह उन्हें सेहत दे। जो उज़्र लंग हाँ ये बिल्कुल सही। इसकी पहली नज़्म है अलविदा। धीरे धीरे सो रहा है हाफजा, धीरे धीरे सो रहा है हाफिजा। मैं के खुश आवाज़ हूँ, मैं के खुश आवाज़ थी, इसको लोरी भी नहीं दे पाई मैं। खुद ब खुद ही नींद से आरास्ता, धीरे धीरे सो रहा है हाफिजा। इस भुलावे के समंदर में कोई साहिल नहीं, इस बुलावे के समंदर में कोई साहिल नहीं, इस ज़िया में कोई एहसास ज़िया शामिल नहीं।
वाह वाह वाह। इस ज़िया में कोई एहसास कोई एहसास ज़िया शामिल। अच्छा, भुलावे के समंदर। इस भुलावे के समंदर में कोई साहिल नहीं, इस ज़िया में कोई एहसास ज़िया शामिल नहीं। क्या कहें? छोटी छोटी कुछ नज़में हैं, मगर ये कि ऐसे ही है, तराशीदम परस्तीदम नम शिकस्तम। हाँ वही कह रहे थे ना वहाँ जी, तराशीदम। एक नज़्म है जो शुरू में 6 मिसरे लिखे बजो, भैया कौन से हैं? तराशीदम के जो शुरू में जो 6 मिसरे हैं नहीं, 4 पता नहीं, याद ही नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है। कुछ एक आध लफ्ज़ याद होते फिर अगर निकलते आपको याद है तो आप समझो। समझौते की चादर भी सुना दें। मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर क्या मैंने बरसों कहने? में बुनी। ये चादर मैंने बरसों में बुनी है। कैसे? अच्छा, वाह वाह। कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं, किसी भी झूठ का टांका नहीं है। इसी से वाह वाह वाह। मैं भी तन ढक लूंगी अपना, और इसी से तुम भी आसूदा रहोगे, क्या कहने? न खुश होगे ना न पशमुरता रहोगे। वाह वाह। इसी को तान कर बन जाएगा घर, हर बिछा लेंगे तो खिल उठेगा आंगन, और पकड़ लेंगे तो गिर जाएगी चिलमन। क्या क्या? मुलायम गर्म। वाह 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 वाह। ये 3-4 मिसरे हैं। गाजी ये देखो, तुम भी कुछ जल्दी में थे, हम भी कुछ जल्दी में थे, बहुत अच्छा वाह वाह वाह। वक्त भी जल्दी में था, है, सुभान हम भी कुछ जल्दी में है, थे, समझो, सुभान अल्लाह। तुम भी कुछ जल्दी में थे, वक्त भी जल्दी में था। इस तरह तीनों अधूरे रह गए। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। घूंघट में बारिश बरसी तो नदी ने रुख मोड़ लिया, घूंघट में बारिश बरसी तो नदी ने रुख मोड़ लिया। कैसे गाँव में लाकर हमको कैसा अकेला छोड़ दिया, कैसे गांव में लाकर हमको कैसा अकेला मैं छोड़ दिया। वाह वाह। टप 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 बारिश की बूंदें मीठे बोल बिठाती थीं, टप 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 बारिश की बूंदें बूंदें मीठे बोल बिठाती मीठे थीं। बोल बिठाती थी। बच्चों ने तो एक पुराना साइबान भी तोड़ दिया। हाँ, अब एक नज़्म है या गज़ल सुना देती हूँ, जैसे आप कहें। दोनों सुना दें। लेकिन ये कि एक नज़्म और है, एक नज़्म है, इसका उन्वान है सवाल। जिस दिन मेरा वतन टूटा था, 90,000 हमारे बेटे बंदूकें कदमों में रखकर सर को झुकाए कैद हुए थे। क्या वो दिन एक रोशन दिन था? क्या वो दिन एक रोशन दिन था? कैसी क़यामत ख़ेज़ घड़ी थी, दरे इंसाफ में दर्ज पड़ी थी, बेगुनाही फांसी पे चढ़ी थी, खलकत सब खामोश खड़ी थी। क्या वो दिन एक रोशन दिन था? वाह वाह। नौ उम्री का सूप समेटे बस्ते उठाए फूल से बच्चे दर्सगाह में पढ़ने गए थे, टुकड़े टुकड़े होकर निकले। क्या वो दिन एक रोशन दिन था? क्या एक बहन, एक माँ, एक बेटी अपने ही लोगों में खड़ी थी, खून में नहा के कैसे गिरी थी, किसकी गोली किस पे चली थी। क्या वो दिन एक रोशन दिन था? क्या कहने। अदल के ऐवां कांप रहे थे, दरवाज़ों पर संग जनी थी, एक तूफान उमड़ आया था, मुंसिफ खौफ से भाग रहे थे। क्या वो दिन एक रोशन दिन था? वाह वाह वाह। तो रोज़े स्याह पे रोने वालों, अपने आंसू सैंत के रखो, अपनी यादें ताज़ा रखो। कितने रोशन दिन आएंगे, कितने रोज़े स्याह मिलेंगे, रोने को तो उम्र पड़ी है,
रोने को तो उम्र उम्र पड़ी। वाह 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 वाह। अब गजल भी सुना दीजिए, है। एक गजल भी अब। अच्छा एक मिनट, मैं गज़ल सुना दूँ। गज़लें बहुत कम लिखी हैं मैंने। लाहौल बयान ये होता है, ये जब लिखने की मुसीबत ये होती है कि बस क्या बताऊँ। कुछ लोग, ये मदनी साहब की नज़र है, ये नज़र अजीज अहमद मदनी साहब की। कुछ लोग अजीज जान से भी गुजरे तो गए ध्यान से भी। कुछ लोग अजीज जान से भी गुजरे तो गए ध्यान से भी। अब हाल ये है कि गैर तो गैर, अब हाल ये है कि गैर तो गैर, हम कट गए खानदान से भी। वाह। क्या करें बच्चे, वाह वाह, हम कट गए खानदान से भी। गलियों पे भी सोख सा है तारी, रोने की सदा मकान से भी। वाह वाह वाह। गलियों पे भी सोख सा है तारी, रोने की सदा मकान से भी। कुछ दुश्मनियां थीं नामुकम्मल, कुछ लोग थे मेहरबान से भी। बहुत अच्छा, क्या कहें। कुछ दुश्मनियां थीं नामुकम्मल, कुछ लोग थे मेहरबान से भी। कुछ लोग अजीज जान से भी गुजरे तो गए ध्यान से भी। वाह वाह वाह। ये है मुझे यकीन कि तेरा हाथ मेरे हाथ में था। मुझे यकीन कि तेरा हाथ मेरे हाथ में था, मगर गुमान का लश्कर भी मेरे साथ में था। मगर गुमान का लश्कर भी मेरे साथ में था। न जाने क्यों मुझे रह रह के याद आता है, वो एक खफीफ सा वक्फा मेरे सबात में था। वाह 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 वाह। मेरे सबात में था वो एक न जाने क्यों मुझे रह रह के याद आता है, खफीफ सा वक्फा जो एक मेरे सबात। खफीफ सा वक्फा मेरे सबात में था। और जो माहताब से आती थी रोज रातों में, जो माहताब से आती थी रोज रातों में, तो शेरे मीर ये दरिया उसी की जात में था। वाह 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 वाह। तो शेरे मीर ये दरिया उसी की जात में था। कहाँ वो पहलुए आदम, कहाँ वो पहलुए आदम, कहाँ वो दस्ते खुदा, कहाँ वो पहलुए आदम, कहाँ वो दस्ते खुदा। मवाजना तो अजल ही से कायनात में था। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। कहाँ वो पहलुए आदम, क्या कहें। कहाँ वो पहलुए आदम, कहाँ वो दस्ते खुदा। मवाजना तो अजल ही से कायनात में था। मुझे यकीन कि तेरा हाथ मेरे हाथ में था, मगर गुमान का लश्कर भी मेरे साथ में था। वाह वाह वाह। बस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा। अब इफ्तिखार भाई अब आपकी तरफ आते हैं। बस और क्या सुने, क्या बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है कोई नज्म, कोई सा और फिर उसके बाद भाई गज़लें, जो सुनाओगे फिर जो आपका जी चाहे। हाँ, जो दिल चाहे, जो दिल चाहे। हाँ, जो क्या है बस। अबू ज़र ग़िफ़ारी। 20 फरमाइशें होंगी। कोई, मैं एक कराची में आ जाता हूँ तो मेरी उम्र कम हो जाती और मुझे तमाम उल्टी सीधी बातें और उल्टी सीधी नज़में याद आने लगती। मैं आपको एक नज़्म सुनाऊँ, और मोहब्बत की आखिरी नज़्म। मोहब्बत की आखिरी नज़्म। बहुत अच्छी। अच्छी। वाह। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक ख्वाब, एक चिराग है, एक ख्वाब है, और तुम हो। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है, और तुम हो। मैं ये चाहता था किताब और ख्वाब के दरमियान जो मंजिलें हैं तुम्हारे साथ बसर करूं। यही कुल असासे ज़िंदगी है, इसी को ज़्यादा सफ़र करूं। किसी और समत नज़र करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। किसी और समत नज़र करूं तो मेरी दुआ में असर न हो।
میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی۔ وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں۔ میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق، تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں، میری زندگی میں بس بڑی سافٹ اور دردمند نظم ہے، بہت اچھی۔ میں سنا دیتا ہوں کوئی۔ اس میں کیا ہم بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بیٹے اس کی جو شروع کے 2 مصرے ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث کا آزاد سا ترجمہ سا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کیونکہ واوین وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں کتاب پر، تو ابو ذر غفاری کے لیے وہ کہہ رہے تھے سلام ان پر، درود ان پر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین نے بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین نے بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین نے بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے، اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے، اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں، بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے، بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ پسے کمی گاہ جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں۔ پسے کمی گاہ جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ غزل کچھ غزلوں سے کچھ شعر ہو جائے، تماشا ختم ہوگا۔ پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، کیا اچھا مطلب۔ پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے۔ پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے۔ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی۔ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی۔ پس کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے۔ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے،
وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے، یہ گلو گرفتو بستے رسن جفا میرے ہم قلم، یہ گلو گرفتو بستے رسن جفا میرے ہم قلم، کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے، واہ 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 واہ، کبھی جابروں کے دلوں میں یہ گلو گرفتو بستے رسن جفا میرے ہم قلم، کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند، وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند، وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے، واہ واہ، وہ جو خون دل سے لکھا گیا تھا وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے، جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے، جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں، وہ جو موج خون سے الجھ رہا ہے وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں، میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں۔ کیا کہنا رقص میں ایک سنا دو وہ بہت اچھی، آخر میں بجو کہہ رہی ہوں، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، میانے عرصے موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ ایک وہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا۔ دیکھیے میں تو یہاں سے اسلام آباد چلا جاؤں گا اور میری عمر ہے بہت بڑی، یہ جو عامر جعفری گرفتار ہوں گے تو ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر، نہیں وہ ان کی ندا ان کی وہ کروا دیں گی ضمانت۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا،
کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم۔ بڑی مہربانی بات کریں، بہت بہت آپ بڑی مہربانی۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ زہرا نگاہ کا، جناب افتخار عارف کا، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا۔ جی میں ان کے بعد تو میں اب نہیں پڑھوں گا، وہ اخلاقیات کے سبق سب کو دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں دیکھیے، بہت اچھا کلام آپ نے، اس میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں ہے، آپ ضرور نہیں نہیں لیکن ہو گیا نا وقت بھی ہمارا۔ بھائی ایک چھوٹی سی نظم سنا دو۔ چلو ایک نظم سناؤ۔ آج یہ غزل کے ہاں غزل سنا دو۔ وہ میں دیکھتا ہوں اس میں ہے کیا۔ اگر اس میں ہے تو سنا جی کیونکہ بہت جیسی خسرو کی زمین میں شعر۔ ہاں بہت اچھی نظم۔ مجھے تو نظموں ہی سے اتنا اچھا لگا تھا، غزل کا میں نے اتنا نہیں وہ دیکھا تھا، نظمیں مجھے یاد ہیں بہت اچھی۔ بڑی بڑی نوازش۔ یہ چند شعر ہیں بالکل ایک تازہ غزل کے۔ ہاں سیراب تھے اس بزم میں ہم تشنہ لبی سے، ہاں بس اچھا سیراب تھے اس بزم میں ہم تشنہ لبی سے، وہ بادئ گلگوں تو مقابل کے لیے تھا۔ بہت اچھا ہے۔ واہ، وہ بادئ گلگوں وہ تو مقابل بادئ تھے۔ گلگوں تو مقابل کے لیے تھا، اور یوں اوج پہ تھی کچھ صفت زمزمہ سنجی، یوں اوج پہ تھی کچھ صفت زمزمہ سنجی، ہر لفظ طرفداری باطل کے لیے تھا۔ کیا کہ اس شور سے مغموم تھے طائر سر افلاک، ہاں واہ، کیا کیا کہیں۔ اس شور سے مغموم تھے طائر سر افلاک، ہنگامہ زنجیر جو بسمل کے لیے تھا۔ اچھا، بہت اچھا۔ اور گو میر سے، آپ کا جو شعر ہے، گو میر سے آگے بھی بہت بعد بھی آئے، ہاں ہاں واہ، اقبال ہنر شاعر کامل کے لیے تھا، ہاں ہاں کیا اور ہر نظم دلارہ میں تخاطب تھا تمہیں سے، بہت کیا اچھا، اچھا واہ مسئلہ واہ، ہے۔ ہر نظم دلارہ میں تخاطب تھا تمہیں سے، کب شعر کہا کوئی جو محفل کے لیے تھا۔ بہت اچھا ہے، واہ، ہر نظم دلارہ میں تخاطب تھا تمہیں سے، کیا کہیں کیا کب شعر کہا کوئی جو محفل کے لیے تھا، اور ایک خواہش صدرنگ تھی جو سب کو نظر آئی، ہاں واہ، ایک خواہش صدرنگ تھی جو سب کو جو نظر جو سب کو نظر آئی، ایک رنج بلا خیز تھا بس دل کے لیے تھا۔ کیا کہنا، بہت اچھا ہے، ایک خواہش صدرنگ تھی جو سب کو نظر آئی، بہت اچھا ہے، ایک رنج بلا خیز تھا بس دل کے لیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تصویر بنا لو بھائی۔ جی یہ ہوتا یہ ہاں جی وہ بنائی ہیں انہوں نے بہت ساری۔ بہت اچھا۔ اچھا میں تو بالکل گم ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر عامر نے مجھے کچھ یاد، میرے فرائض یاد دلا دیے۔ تو ڈاکٹر معظم سے درخواست ہے کہ آئیے۔ میں اچھا ڈاکٹر معظم یہ تو گستاخی ہو گئی۔ اچھا ایک تصویر کے لیے تو ایک تصویر آپ لوگ کے ساتھ آپ آگے تصویر ہے یا